السلام علیکم، میں امداد سمرو۔ آج اسلام آباد میں بہت گرما گرمی تھی، گہما گہمی تھی، یوں لگ رہا تھا کہ جیسے ہنگامی حالات نافذ ہیں۔ اجلاس پر اجلاس ہوئے اسلام آباد میں، کچھ اجلاسوں کا نتیجہ نکل آیا ہے، کچھ بے نتیجہ، اور ایک معاہدہ بھی ہو گیا اسلام آباد میں اور ایک معاہدہ لاہور میں بھی ہوا۔ یہ دو معاہدے ہیں، ایک معاہدہ ٹی ایل پی کا اور حکومت کا ہے، اور دوسرا معاہدہ عائشہ جہاں زیب کا، ان کے خاوند کے ساتھ تشدد کیا تھا خاوند نے، لیکن بہرحال انہوں نے آپس میں ڈیل چیل کر لی، معاملہ طے کر لیا۔ ٹی ایل پی کا اور حکومت کا معاملہ بھی طے ہو گیا، لہٰذا وہ جو فیض آباد میں ایک بڑا خطرہ تھا، جو ہمیشہ فیض آباد سے خطرہ حکومت کے اوپر منڈلاتا رہتا ہے، یا فیض حمید سے یا فیض آباد سے، تو وہ خطرہ حکومت کے سر سے ٹل گیا۔ لیکن ٹیکنوکریٹ حکومت بنانے کی باتیں، جوڈیشل کو کی باتیں، وہ تو چل رہی ہیں۔ لہٰذا ان ساری باتوں کو لے کر اسلام آباد میں اچھی خاصی ہنگامہ خیزی ہے، اچھی خاصی دوڑیں لگی ہوئی ہیں۔ یہ سارے معاملات جو اجلاسوں کے معاملات ہیں وہ میں آپ کے سامنے رکھوں گا، جوڈیشل کمیشن میں کیا ہوا وہ میں آپ کے سامنے رکھوں گا، لیکن اس سے پہلے الیکشن کمیشن نے کیا کیا وہ سب سے امپورٹنٹ معاملہ ہے، کیونکہ الیکشن کمیشن آف پاکستان نے مخصوص نشستوں کا جو معاملہ تھا، سپریم کورٹ آف پاکستان کا جو فیصلہ تھا، جس فیصلے پر سب پریشان اور حیران کہ یہ فیصلہ کیسے آ گیا، لیکن آ گیا 8-5 کا فیصلہ، اور سپریم کورٹ نے قرار دے دیا کہ تحریک انصاف حقدار تھی ان سیٹوں کی، دعوے دار نہیں بھی تھی تو بھی حقدار تحریک انصاف، لہٰذا وہ نشستیں ان کو دی جائے، مخصوص نشستیں، اور پی ٹی آئی کو پارلیمانی پارٹی جو ہے سپریم کورٹ نے خود ہی ڈکلیئر کر دیا، باوجود اس کے کہ سپریم کورٹ نے ہی فیصلہ کیا تھا کہ تحریک انصاف نے انٹرا پارٹی انتخابات نہیں کروائے، لہٰذا بلے کا نشان ان کو نہ ملنا یا ان کو انتخابی نشان نہ دینے کا الیکشن کمیشن کا فیصلہ درست تھا۔ لیکن بہرحال سپریم کورٹ جو ہے وہ شیر ہے جو چاہے تو دے دے چاہے تو بچے دے، یہاں یہی ہوتا رہا ہے نا۔ تو انہوں نے جو سپریم کورٹ کے فیصلے پر تنقید کرنے والے یا اس سے متاثر جو فریق ہیں، اور خاص طور پر حکومت اور کئی وکلا، وہ تو اس کو آئین ری رائٹ کرنے کے مترادف قرار دے رہے ہیں۔ لیکن بہرحال کیونکہ سپریم کورٹ کا فیصلہ ہے، کیونکہ سپریم کورٹ نے فیصلہ کیا تھا کہ بھٹو نو پھائے لا دو، لگ گئے بھٹو بھائی، کیونکہ سپریم کورٹ نے فیصلہ کیا تھا کہ یوسف رضا گیلانی بے شک آئین کی حفاظت کر رہے ہیں، آئین کا دفاع کر رہے ہیں، لیکن اس کو نائل کر دو، نائل کر دیا گیا، کیونکہ سپریم کورٹ نے فیصلہ دیا تھا کہ نواز شریف پر اقامہ ثابت ہوا، اقامہ کے تحت نواز شریف صاحب نے اپنے بیٹے سے اتنی تنخواہ لینی تھی، وہ تنخواہ نہیں لی اور ظاہر نہیں کی، لہٰذا نااہل تاحیات نااہل ہو گئے، کیونکہ سپریم کورٹ کا فیصلہ ہے کہ سیٹیں تحریک انصاف کو ملنی ہے تو ملنی ہے۔ اب کیونکہ سپریم کورٹ نے اگلا کام الیکشن کمیشن کے سپرد کر دیا تھا، تو لہٰذا الیکشن کمیشن آف پاکستان نے کل اور پرسوں اجلاس کیے، اور اجلاسوں کے بعد ایک اعلامیہ جاری کیا گیا ہے، اور اس اعلامیے میں الیکشن کمیشن نے کہا ہے کہ ہم ابھی جائزہ لے رہے ہیں، اور قانونی جو ٹیم ہے الیکشن کمیشن کی، اس کو کہا گیا ہے کہ ہم نے عمل تو کرنا ہے سپریم کورٹ کے فیصلے پر، لیکن کہاں کہاں اس پر عمل درآمد میں رکاوٹ آ سکتی ہے وہ پوائنٹ آؤٹ کریں، پھر ہمیں اگر سپریم کورٹ میں جانا پڑے تو ہم سپریم کورٹ میں واپس جائیں اور ان کو کہیں کہ جی یہ معاملہ اس طرح ہے، اس پر عمل کیسے کریں۔ جس طرح 39 ارکان تو سپریم کورٹ نے کہہ دیا کہ یہ تو پی ٹی آئی کے تھے آزاد ارکان، یہ تو آپ پی ٹی آئی کو دے دیں نا، باقی جو 41 جنہوں نے سنی اتحاد کونسل میں شمولیت کی، شمولیت تو خیر بہت سو نے کی تھی نا، یہ بھی بڑا کمال ہے، مطلب کہ لوگ جیت کر آ گئے، آزاد حیثیت میں جیت کر آنے کے بعد انہوں نے والنٹیئرلی ڈیسائیڈ کیا کہ وہ سنی اتحاد کونسل میں جائیں گے ان کی پولیٹیکل لیڈرشپ کے فیصلے کے اوپر، لیکن سپریم کورٹ نے کہا نہیں، آپ سنی اتحاد کونسل میں نہیں جا سکتے، آپ پی ٹی آئی میں جائیں، کیونکہ آپ کو پی ٹی آئی کا ووٹ پڑا ہے۔ پولیٹیکل فیصلہ تھا نا، لیگل فیصلہ نہیں تھا، لیکن بہرحال اب اس پر الیکشن کمیشن نے کہا کہ جی ہم یہ دیکھیں گے، انہوں نے اپنی جو قانونی ونگ ہے ان کو کہا کہ آپ دیکھیں کہ عمل درآمد کہاں ہو سکتا ہے اور کہاں عمل درآمد میں رکاوٹ ہے، اور اس کے بعد پھر ہم سپریم کورٹ سے رجوع کریں گے۔ اور اس میں انہوں نے کہا کہ جو 39 ارکان کا تو طے ہے نا، سپریم کورٹ نے آرڈر کر دیا، یہ میں نے الیکشن کمیشن میں جب بات کی اپنے سورسز سے، تو باقی بچے 41، تو ان 41 میں سے بھی وہ جائزہ لے رہے ہیں کہ جو ان میں سے 38 یا 37 نے تو اپنا جمع کروا دیے نا حلف نامے، یا جو 37 کے حلف نامے جمع ہو گئے، 37 نے نہیں 37 کے، یہ ذرا میں اپنا جملہ درست کر لوں، کیونکہ 37 نے جمع کروائے ہوتے تو وہ فردن جاتے، لیکن یہ تھوک کے حساب سے جمع ہوئے ہیں، کسی نے ان سے جمع کی اور انہوں نے الیکشن کمیشن میں جمع کروا دی۔ تو الیکشن کمیشن اس چیز کا بھی جائزہ لے رہا ہے کہ وہ جو ان کے دستخط ہیں وہ اصل ہیں یا وہ وہی ہوا ہے جو آپ کو یاد ہوگا کہ جب تحریک عدم اعتماد کامیاب ہو گئی تھی تو اس کے بعد خان صاحب نے
کہا تھا کہ جب استعفیٰ دے رہے ہیں 11 اپریل 2022 کو، اور پھر استعفے سب سے لے کر سب کو دیے گئے تھے، سب سے لیے نہیں گئے تھے، تحریر شدہ استعفے سب کو دیے گئے تھے، اور پھر ان کے اوپر دستخط کسی کے کیے گئے، کسی سے کروائے گئے تھے، تو وہ پھر الیکشن کمیشن میں جمع کروائے، اسپیکر کے پاس جمع کروائے گئے تھے، پھر الیکشن کمیشن میں بھی وہ معاملہ گیا ہوا تھا۔ تو کہیں اس طرح تو نہیں ہے کہ لوگوں نے خود ریزائن اپنا جو ہے وہ حلف نامے نہیں دیے، بنے بنائے حلف نامے ان کے دستخطوں کے ساتھ، یعنی دستخط ان کے اوریجنل ہیں یا نہیں ہیں، وہ جمع کروائے گئے۔ تو الیکشن کمیشن اس کا بھی جائزہ لے گا، اور کبھی امکان یہی ہے کہ سارے لوگ پی ٹی آئی میں جانا چاہیں گے۔ اب پی ٹی آئی کو جتنا وہ کھنگالنا تھا، جتنا پی ٹی آئی کو توڑنا پھوڑنا تھا، جتنے لوگوں کو منحرف کروانا تھا، وہ ہو گئے۔ باقی جو اب پی ٹی آئی کے اندر ہیں، یا جو سنی اتحاد کونسل کے ٹکٹ پر سنی اتحاد کونسل میں شامل ہوئے، یا پی ٹی آئی کے حمایت سے آزاد جیت کر آئے، وہ تو ظاہر ہے پی ٹی آئی کو نہیں چھوڑیں گے، وہ پی ٹی آئی میں ہی جائیں گے۔ لیکن یہاں پر ایشو جو ہے وہ کل کو الیکشن کمیشن کو یہ آ سکتا ہے کہ ایک ہی حلقے میں 4 5 لوگوں نے کاغذات نامزدگی جمع کروائے کہ میں پی ٹی آئی ہوں۔ اب یہاں ایشو یہ ہوگا کہ یہاں پر پی ٹی آئی کون ہے، یہ سوال ہوگا، کیونکہ سپریم کورٹ نے کہا ہے کہ جنہوں نے اپنے کاغذات میں پی ٹی آئی لکھا ہے ان کو آپ پی ٹی آئی ڈکلیئر کر دیں۔ تو اگر ایک حلقے میں 4 5 پی ٹی آئی کے بن کر الیکشن لڑیں تو پھر کیا، یہ تو کنٹروورسی ہوگی۔ تو کافی ساری چیزیں، کافی ساری قباحتیں ابھی بھی ہیں، ابھی ہنوز دلی دور است، لیکن بہرحال الیکشن کمیشن ایک آئینی ادارہ ہے، انہوں نے کہا کہ جی ہم نے اس پر عمل درآمد ہم کریں گے۔ دوسری چیز جو الیکشن کمیشن نے، جو پی ٹی آئی کی طرف سے الیکشن کمیشن کے اوپر یلغار ہے، اس کی انہوں نے مذمت کی ہے، اور باقی میں نے اپنا الیکشن کمیشن میں اپنے سورسز سے جو بات کی تو اس میں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی ہم نے تو اپنا کام آئین اور قانون کے مطابق کیا ہے، ہم لوگ جنوری تک ہیں، اس تو بعد خسمانو کھاؤ پائی جڑا اگو آئے گا، پھر انہوں مطلب چیف الیکشن کمشنر اور ان کا جو باقی جو ارکان ہیں وہ اپنی ان کی مدت پوری ہو جائے گی جنوری 2025 میں، اور پھر نیا الیکشن کمیشن آ جائے گا، تب تک پتہ نہیں کیا ہو کیا نہ ہو۔ خیر، ایک تو یہ معاملہ۔ اچھا، اب دوسرا جو میں آتا ہوں معاہدوں پر آتا ہوں، لیکن ایک اور جو اجلاس ہوا ہے آج وہ ہے جوڈیشل کمیشن آف پاکستان کا۔ اس اجلاس میں ایڈ ہاک ججوں کے لیے 2 جج صاحبان کی، ریٹائرڈ ججوں کی منظوری دی گئی ہے، ایک جسٹس سردار طارق مسعود صاحب اور ایک جسٹس مظہر عالم میاں خیل صاحب۔ مظہر عالم میاں خیل صاحب نے معذرت کر لی تھی، اس سے پہلے جسٹس مشیر عالم صاحب نے معذرت کی اور جسٹس مقبول باقر صاحب نے معذرت کی، لیکن مظہر عالم صاحب کے متعلق یہ کہا جا رہا ہے کہ انہوں نے پہلے اپنی رائے دی تھی کہ جی وہ، یعنی شروع میں انہوں نے انکار نہیں کیا تھا، لہذا آج کے اجلاس میں چیف جسٹس صاحب نے ان کا نام، مطلب کمیشن میں ان کا نام پیش کیا گیا، تو اس میں ان کے انکار کی وجہ سے ایک آج جو ارکان تھے انہوں نے کہا کہ جب وہ انکار کر رہے ہیں تو پھر ہمیں ان کا نام منظوری نہیں لینی چاہیے، لیکن میجورٹی نے دونوں کے ناموں کی منظوری لے لی۔ اب پروسیس یہ ہوگا کہ صدر صاحب کو بھیج دیا جائے گا، صدر صاحب ان کا نوٹیفیکیشن کر لیں گے، اور اس کے بعد اگر مظہر عالم صاحب جو ہیں وہ آتے ہیں، آئیں، نہیں آتے تو پھر ایک ایڈ ہاک جج جو ہے وہ سپریم کورٹ میں آ جائیں گے۔ ایک تو یہ معاملہ ہوا ہے، کیونکہ یہ جو پریشر میں بار بار کہہ رہا ہوں، اور میری وہ بات صحیح ثابت ہو رہی ہے کہ ہماری جوڈیشری کے اوپر، ہماری عدلیہ کے اوپر، ہمارے سسٹم کے اوپر وہ جو پریشر ہے وہ پی ٹی آئی کا ہے، اور وہ پریشر کوئی جمہوری یا جائز پریشر نہیں ہے، وہ یہ ہے کہ ہمارے حق میں فیصلے کرو، اگر ہمارے حق میں فیصلے نہیں کرو گے تو تمہاری ایسی کی تیسی، ہم تباہی اور بربادی پھیر دیں گے تمہاری، ہم نہیں جینے دیں گے تم لوگوں کو اس معاشرے میں۔ تو وہ جو جج صاحبان، جو ایڈ ہاک جج کا ایشو ہوا، تو پی ٹی آئی نے اتنا پریشر بلڈ کیا۔ مشیر عالم صاحب وہ تو اپنے ذاتی معاملات کی وجہ سے، جسٹس مقبول باقر صاحب انہوں نے کہا کہ فیصلہ بہت اچھا ہے لیکن میں کچھ کہیں مصروف ہوں تو میں نہیں آ سکتا۔ انہوں نے ایڈ ہاک ججوں کا جو چیف جسٹس کا رائٹ تھا تقرر کا، وہ انہوں نے تسلیم کیا، وہ اس پر پی ٹی آئی کے پروپیگنڈا کے ساتھ نہیں چلے، لیکن کہیں نہ کہیں لگتا ہے کہ جسٹس مظہر عالم میاں خیل صاحب ہیں وہ شاید اس پریشر میں آ گئے، تو وہ انہوں نے انکار کیا، لیکن بہرحال ان کے نام کی منظوری ہو گئی۔ ایک تو یہ اجلاس۔ دوسرا اجلاس آج مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی کا ایک اجلاس ہوا، اور یہ اجلاس اس کے میں پچھلے ویلاگ میں آپ کو گزارش کر چکا ہوں، اور اس اجلاس میں کا ایجنڈا جو تھا وہ یہ جو ساری سیاسی صورتحال بنی ہے، خاص طور پر مخصوص نشستوں والا سپریم کورٹ کا فیصلہ دیر بہت کر دیتے ہیں اصل میں، مطلب یہ جو ہمارے مسلم لیگ نون والے دوست ہیں نا بہت دیر کرتے تھے، لیڈ وہ کر رہے ہیں نا،
بہت دیر کر دیتے ہیں، مطلب ہر معاملے میں ریئیکشن اگر آیا بھی ہے نا، جس کو تگڑا ریئیکشن کہتے ہیں، وہ آج آیا ہے مریم نواز صاحبہ کا۔ نواز شریف صاحب ابھی تک چپ ہیں، وہ نہیں بات کر رہے۔ نواز شریف کا بات کرنا میٹر کرے گا، اگر وہ بات کریں گے تو جو پریشر ہے نا، جو پی ٹی آئی کی طرف سے پریشر آ رہا ہے، شاید وہ پریشر تھوڑا سا بیلنس ہو۔ ایک طرف سے پریشر ہے اور ایک طرف سے پی ٹی آئی سب کو دیوار کے ساتھ لگا کے بیٹھی ہوئی ہے، اور مسلم لیگ نون والے جو ہیں وہ چپ کر کے بیٹھے ہوئے۔ تو آج مشاورت شروع کی ہے انہوں نے آج، اور مشاورتی اجلاس میں جو تھے پیپلز پارٹی کی طرف سے شیری رحمان صاحبہ تھیں، اور اس میں جو ہے وہ نیر بخاری صاحب تھے، فاروق اشنائک، شیری رحمان صاحبہ، اور دوسری طرف اسحاق ڈار صاحب تھے، ایاز صادق تھے، آج چیمہ صاحب تھے، عطا تارڑ تھے، اعظم نذیر تارڑ، اٹارنی جنرل، اور عرفان قادر صاحب، یہ لوگ تھے۔ اور میں نے جو پتہ کیا ہے کہ کتنا ایک معاملہ سنجیدہ ہے پی ٹی آئی پر پابندی لگانے کا، اور کیا اس اجلاس کا مقصد پی ٹی آئی پر پابندی لگانا تھا، تو مجھے پتہ چلا کہ نہیں۔ مسلم لیگ نون والوں نے ایجنڈا میں یہ بات ڈسکشن میں ضرور رکھی ہے کہ اس کے اوپر دیکھا جائے، کیونکہ لیگلی اور کنسٹیٹیوشنلی تو پابندی شاید لگ سکتی ہے، لیکن پولیٹیکلی کیا اس طرف جانا چاہیے یا نہیں جانا چاہیے۔ تو میرے پاس جو اندر کی خبر ہے وہ یہ ہے کہ پیپلز پارٹی نے کہا ہے کہ جو بھی کرنا ہے نا، ڈیموکریٹک اور پولیٹیکل نارمز کے اندر رہ کے کریں۔ یہ ماضی میں بھی ہوتا رہا ہے، سیاسی جماعتوں پر پابندیاں لگانا وہ کاؤنٹر پروڈکٹیو ہوتی ہے۔ آپ کو لگتا ہے کہ جب آپ یہ معاملہ سنبھال سکیں گے تو سو بسم اللہ جی آپ کریں، ہم کون ہوتے ہیں؟ لیکن پیپلز پارٹی آنکھیں بند کر کے اس فیصلے کے ساتھ نہیں ہے آج کے اجلاس میں بھی، کیونکہ اس سے پہلے تاثر مل رہا تھا کہ صدر زرداری کی ملاقات بھی ہوئی ہے، کوئی صدر زرداری صاحب کی ملاقات نہیں ہوئی، کسی کی ملاقات نہیں ہوئی، نہ وزیر اعظم صاحب کی ہوئی ہے۔ ایک اجلاس جو پچھلے میں اس میں ولاگ میں جس کا میں نے ذکر کیا تھا، اس میں نے کنفیوز کر دیا تھا، کچھ چیزیں اس طرح آ رہی تھیں۔ ایک اجلاس جو وزیر اعظم ہاؤس میں ہوا ہے وہ پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون میں وہ جو ایک رابطہ کمیٹی بنائی گئی ہے، عمل درآمد کمیٹی بنائی گئی ہے، بجٹ سے پہلے جو معاملات طے ہوئے تھے نا دونوں جماعتوں میں، جس کے بعد پیپلز پارٹی نے بجٹ کو ووٹ کیا تھا، تو پنجاب سے متعلق معاملات تھے، تو ان کے متعلق بھی کوئی میٹنگیں شیٹنگیں چل رہی تھیں۔ تو ایک اجلاس ہوا ہے پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون میں، یہ جن میں یہ شریک ہوئے ہیں، اور اس میں اپنا ریویو پٹیشن، مخصوص نشستوں والا معاملہ، پی ٹی آئی پر پابندی اور جوڈیشل ایکٹیوزم، اس پر ڈسکس ہوا ہے کہ جس کو کس طرح دیکھا جائے، کس طرح آگے بڑھا جائے۔ تو ایک تو یہ معاملہ ہوا کہ اس میں کوئی ایسی چیز نہیں ہوئی کہ جی کوئی آپ کو ہو سکتا ہے آپ کے پاس میڈیا سے خبر آ جائے کہ جناب پابندی کا فیصلہ ہو گیا، ایسا کچھ نہیں ہوا۔ اچھا جی، اب جو معاہدہ ٹی ایل پی اور حکومت میں ہوا ہے معاہدہ، ٹی ایل پی نے ایک دھرنا دیا ہوا تھا، اور دھرنے کا مقصد تو پتہ نہیں کیا تھا، لیکن بہرحال اسی دوران ہی پی ٹی آئی پر پابندی کا اعلان بھی ہو گیا، تو لوگ اس کو جوڑ رہے ہیں، لیکن بہرحال لوگوں کا کیا کہنے دو۔ اصل چیز جو ہوئی وہ یہ کہ کئی دن بیٹھے رہے ٹی ایل پی والے، اور آج پریس کانفرنس ہوتی ہے وزیر اطلاعات عطا تارڑ صاحب اور سیاسی مشیر جو ہے وزیر اعظم صاحب کے، رانا ثناءاللہ صاحب سے، اور اس پریس کانفرنس میں اعلان ہوتا ہے کہ جن کے جو ہم تو پہلے ہی کہتے ہیں کہ اسرائیل دہشت گرد ہے، کشمیریوں کے فلسطینیوں کے لیے مالی مدد یہاں سے بھیجیں گے، مالی کہہ رہا ہوں امداد بھیجیں گے فلسطینیوں کے لیے، اور پھر کچھ اور اس طرح کے جو فلسطینیوں کے متعلق ان کے تھے، فلسطینیوں کا پاکستان میں علاج کروانا، یہ تو انہوں نے کہا کہ جی وہ تو ہم پہلے ہی کر رہے ہیں، فلسطینی طالبات یہاں پر آ کر پڑھتے ہیں اور بڑے عرصے سے یہاں پر آ رہے ہوتے ہیں، تو اس عمل کو بھی دیکھا جائے گا۔ تو لہٰذا ٹی ایل پی اور حکومت میں ہو گیا معاہدہ، اور حکومت جو ہے اپنا ٹی ایل پی نے دھرنا ختم کرنے کا اعلان کر دیا۔ دوسرا معاہدہ، ظاہر ہے ان کا آپس میں کوئی تعلق نہیں ہے، لیکن کیونکہ یہ معاملہ بہت زیادہ خبروں میں رہا ہے، عائشہ جہاں زیب صاحبہ بہت مشہور خاتون ہیں، ان کو ان کے شوہر نے تشدد کیا تھا 10 جولائی کو ان کے اوپر، یہ سرور روڈ پر انہوں نے ایف آئی آر درج کروائی تھی، شوہر گرفتار تھے۔ آج عدالت میں جب معاملہ گیا تو عدالت میں عائشہ جہاں زیب کے وکیل نے کہا کہ جن دونوں کی میاں بیوی کی صلح ہو گئی ہے، اور پھر انہوں نے اپنا وہ مقدمہ واپس لینا چاہ رہی ہیں۔ تو ضمانت کی حد تک عدالت نے کہا کہ ٹھیک ہے جی، ضمانت کی درخواست ہم منظور کر لیتے ہیں، لیکن بریت کا معاملہ بعد میں دیکھا جائے گا۔ اور عائشہ جہاں زیب نے کہا کہ جی کچھ معززین بیچ میں پڑے تھے اور انہوں نے کہا تھا کہ جی صلح صفائی کر لو، لڑائی جھگڑا ختم کرو، تو میں نے اس لیے وہ لڑائی ختم کر دیا معاملہ اور صلح کرنے کا فیصلہ کر لیا، تو وہ بھی صلح ہو گئی ہے۔ اب ظاہر ہے خواتین کے اوپر پریشر آتا ہے ہر طرح سے، اور پھر اسی طرح ہی ہوتا ہے، مرد عورتوں کو جانور سمجھ کے تشدد کرتا ہے، اور اس کے بعد وہ لوگ جو
بڑے بوڑھے جن کو کہتے ہیں، معززین کہتے ہیں، وہ پھر اسی مرد کو بچانے آ جاتے ہیں، بجائے اس کے کہ نہیں یہ ہو کہ جی اس کو سبق ملنا چاہیے۔ لیکن بہرحال پھر ایک بیچاری خاتون کیا کر سکتی ہے، بچے ہوں، معاشرے میں رہنا بھی ہے، اور معاشرہ بھی ایسا جیسا ہمارا معاشرہ ہے، پھر صلح کرنے پر عورتیں مجبور ہو جاتی ہیں۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اللہ حافظ۔